السلام علیکم، شارع دسو سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ آج ہم کسی عدالتی فیصلے کو ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے ہیں۔ آج میرے ساتھ جو پینل ہے وہ ہے جناب حماد حسن صاحب کا اور طیب بلوچ صاحب کا۔ چلیں سیدھی بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے 8 ججوں کے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کے بارے میں کیا کہا ہے؟ دوسری یہ بات کہ ڈی چوک میں احتجاج کی کال کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ تیسرا یہ کہ علی امین گنڈاپور کی منظور پشتین سے ملاقات ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ اور چوتھی بات جو کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہی کہ انہوں نے اپنے پیچھے نمازیں پڑھوانے کے بعد PTI کو مینڈیٹ چور کہہ دیا۔ تو ان 3 نقطوں پہ ہم گفتگو کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہیں میری جان پٹھان میری جان حماد حسن اور طیب بلوچ۔ تو حماد حسن صاحب، یہ عمران خان صاحب نے 8 ججوں کے مقرر کردہ چیئرمین PTI بیرسٹر علی ظفر گوہر کو کیا کہا ہے؟ علی ظفر نہیں، بیرسٹر گوہر۔ او بیرسٹر گوہر، سوری، وہ علی گوہر وہ ادھر مل جاتا ہے نا جا کے، کیا کریں، چلیں غلطی کی معافی۔ کہاں کیا ہے یہ؟ مجھے پتا ہے آپ اس خبر کے پیچھے کافی دن سے پڑے ہوئے تھے۔ دیکھیں، میں قیوم صاحب کافی دن سے نہیں، جب ویسے کہاں کیا ہے پہلے یہ بتا دیں، کہاں کیا ہے عمران خان صاحب؟ میں آتا ہوں اسی طرف۔ جب علی امین گنڈاپور نے ٹرن لیا موٹر وے سے، یو ٹرن، عملی شکل میں یو ٹرن، اور وہ پشاور کی طرف روانہ ہوئے تو ہمارے سارے صحافی دوست اس طرف کہ بھائی یہ کل احتجاج ہوا یا اس سے پچھلے والے؟ یہ ابھی کی، یہ اچھا، پرسوں والے کی۔ ہاں۔ تو وہ میرے صحافی دوست جو تھے وہ اس طرف کہ بھئی یہ کیوں واپس چلا گیا، کیا وہ کہاں جا پہنچا، کدھر جا رہا ہے، کارکنوں کا رد عمل کیا ہے۔ لیکن میرا فوکس جو تھا وہ اسی پہ تھا کہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے اور کس پوزیشن پہ۔ اور ظاہر ہے اڈیالہ کے اندر ہم گھس نہیں سکتے، اور اگر ہم گھسے بھی تو مار پڑے گی، کیونکہ ہمارا تو ویسا بھی کچھ اچھا وہ تاثر نہیں ہے ادھر۔ تو میرا فوکس یہ تھا کہ عمران خان کو جج کر لوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہم صحافی ہیں، ہم اپنے سورسز تلاش کرتے ہیں، خبر کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آج یا کل رات گئے کچھ خبر ملی، آج بھی کچھ خبریں ملی، تو عمران خان انتہائی برہم تھے، انتہائی، اور اس نے انتہائی سخت لہجہ بھی استعمال کیا ہے، گنڈاپور کے بارے میں بھی، بیرسٹر گوہر کے بارے میں بھی، عمر ایوب کے بارے میں، یہاں تک کہا ہے کہ عمر ایوب، وہ عمر ایوب جس نے 10 پارٹیاں بدلی ہیں، اپنے جنرل سیکرٹری کے بارے میں، اور سب کے بارے میں یہی کہا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ اسد کس کو ہے؟ یہ اعظم سواتی کو، اعظم سواتی اسے ملنے گیا تھا، بلایا گیا تھا۔ اعظم سواتی وہ برج ہے جو اڈیالہ اور باہر کی دنیا کو کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ تو پھر اس نے بڑا سخت لہجہ استعمال کیا۔ اسد کیسر کے بارے میں کہا کہ وہ تو بھاگ گیا ہے، اسد کیسر تو بھاگ گیا ہے، وہ تو جا کے انگلینڈ بیٹھ گیا ہے، اس کی فیملی انگلینڈ ہے، اور اسد کیسر وہاں چلا گیا ہے، اور کیوں چلا گیا ہے میں تھوڑا سا وہ خبر بھی آپ کو دوں۔ ہاں، دے دیں۔ اسد کیسر اور مولانا کی کچھ ملاقاتیں ہوئی تھی، اور اگر آپ نے دیکھا تو اسد کیسر اور مولانا کافی قریب آ گئے تھے، اور مولانا عمومی طور پر ایسا نہیں کرتے، لیکن اپنے مزاج کے برعکس وہ اسد کیسر کے گھر بھی چلے گئے تھے۔ اور اس سے ایک دن پہلے مولانا کے سیکرٹری طارق محمود کے بیٹے کا عقیقہ تھا، تو اس نے کھانا کیا تھا، تو اس میں بھی اسد کیسر رات کو آئے تھے مولانا کے گھر، اور میں کہیں جھاڑیوں میں چھپ کے خبر کی تلاش میں تھا۔ آپ ٹوپی پہن کے اچھا، تو اسد کیسر وہاں پہ آئے تھے۔ دوسرے دن مولانا ادھر کھانا کھانے پہنچے، اور کہا کہ ان لوگوں نے میرے بہت کھانے کھا لیے پچھلے دنوں میں، تو میں بھی تو میں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ بڑے ہوشیار آدمی ہیں، لیکن ہم بھی تو دیکھیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے، آپ اتنے قریب کیسے ہو گئے اسد کیسر کے، ہم تو یہ دیکھیں گے۔ تو ہم نے دیکھ بھی لیا پھر،
نہیں تو کہ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کے بارے میں کہا کیا ہے بس اسی طرح پارٹی چیئرمین کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اسی طرف آتا ہوں، لیکن یہ ان کی قربت گنڈاپور کے مخالفت کی وجہ سے ہے، مولانا اور اسد کیسر کی، دونوں اس کے مخالف ہیں۔ اسد کیسر کو وہ آگے نہیں آنے دے رہا ہے، مولانا کا اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اپوننٹ ہے، تو دونوں کے مفادات ایک ہے، اس لیے قریب ہوئے تھے۔ اب آتے ہیں بیرسٹر گوہر کی طرف۔ بیرسٹر گوہر لیکن یہ ہے کہ اسد کیسر اور مولانا کا مشترکہ دشمن جو ہے وہ علی امین گنڈاپور ہے۔ ولی امین گنڈاپور ہے، بالکل یہی ہے اصل مسئلہ، یہی تھا جو۔ اب آتے ہیں بیرسٹر گوہر کی طرف۔ بیرسٹر گوہر پھنسا ہوا ہے۔ اب کھیلنے والے جو ہیں نا، تو کئی گنڈاپور کو ایگریسو رکھتے ہیں اور کبھی بیرسٹر گوہر کو لو پروفائل پہ رکھتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر پھنسا ہوا ہے۔ بیرسٹر گوہر چونکہ دلیری اس میں ہے نہیں، تو وہ معمولی سا دباؤ آ جاتا ہے تو پھر وہ گھبرا جاتا ہے، چونکہ احتجاج پنجاب میں ہو رہا تھا اور یہاں پر گنڈاپور کا نہیں چلتا، چونکہ وہ تو صوبے کی حد تک ہے۔ بیرسٹر گوہر مرکزی چیئرمین ہے، تو بیرسٹر گوہر سے کہا گیا اور اس نے کہا کہ احتجاج ختم ہے، مؤخر کر دیا ہے، اور خان کو کسی نے اعتماد میں نہیں لیا۔ قیوم صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کے شو میں بار بار کہا تھا کہ پارٹی کے اندر کمیونیکیشن ٹوٹ چکی ہے، عمران خان کی بات نہیں مانی جا رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر اور گنڈاپور وہ جو کیبنٹ کے حوالے سے بھی ہم نے سب سے پہلے خبر دی تھی کہ اس کے اندر بھی جو لسٹ انہوں نے دی تھی علی امین گنڈاپور نے نہیں مانی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ مشال یوسفزئی کو برطرف کرے گا، اور کیا۔ مشال یوسفزئی اب مشیر نہیں ہے، تو عمران خان کو کوئی اعتماد میں نہیں لیتا، اسے کوئی کانفیڈنس میں نہیں لیتا، اور یہاں پر عمران خان کی رائے اور اس کے خواہش کے برعکس فیصلہ ہوا، اور اس فیصلے میں گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر ایک پیج پر تھے، اور اسی پر عمران خان انتہائی برہم ہے۔ اب کیا ہے بیرسٹر گوہر کے بارے میں؟ بیرسٹر گوہر کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ بزدل آدمی ہے، ہٹا دو اسے چیئرمینی سے، تو بھائی آپ ہٹائیں گے، مطلب ہے کہ 8 ججوں نے اس کو چیئرمین پی ٹی اے لگایا، 8 ججوں نے اس کو لگایا تھا، اور اس بیرسٹر گوہر کے بارے میں آج عمران خان نے کہا کہ یہ بزدل آدمی ہے، ڈرتا ہے، اس کو ہٹا دو۔ تو اس کو ہٹا کر آپ نے جمعے کے دن ڈی چوک میں احتجاج کرنا ہے، یعنی کارکن کوئی کام نہ کرے، کوئی پڑھے نہیں، کوئی مزدوری نہ کرے، کوئی نوکری نہ کرے، کوئی محنت غمی شادی نہ کرے، وہ صرف اس کے لیے انتظار کرے کہ آج فلاں جگہ احتجاج ہے، کل فلاں جگہ احتجاج ہوگا۔ 14 دن کے اندر اندر ترنول، لاہور، پنڈی اور جمعے کے دن ادھر ڈی چوک میں ان کو پٹوائے گا پولیس سے۔ تو یہ ہے پی ٹی آئی، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تو اب ہو گیا کہ عمران خان نے کارکنوں کو پٹائی، ہاں بالکل، یہ تو ہو گیا پاکستان پٹائی، پاکستان تحریک پٹائی۔ صحیح ہے۔ اچھا، تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ڈی چوک میں احتجاج، اپنا طیب صاحب، جی جی، یہ بڑی ایک جو ہے وہ اہم بات ہے کہ ڈی چوک کیوں؟ آپ کو یاد ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، انہوں نے بھی 25 مئی کو آنے کے لیے کہا تھا، وہ جب آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا انہوں نے، منیب اختر صاحب نے، اور پھر عمر عطاب اعجاز الاحسن صاحب نے، اور مظاہر علی اکبر نقوی، بالکل، اس کو ان کو جگہ دی پھر تھی یہ کشمیر ہائی وے پہ H9 کے پاس، بالکل، لیکن وہ توڑتے ہوئے آئے اور ڈی چوک کے اندر، اور پھر ڈی چوک پہنچ کے، اور پھر جو ہے نا یہاں درختوں کو پہ بھی جلا دیا تھا، اسلام آباد جلا دیا تھا، یاد ہے، اور وہ توہین عدالت ابھی تک پڑی ہے، اس لگائی نہیں گئی، ہاں بالکل جس میں ٹھیک۔ جیسے یحییٰ خان افریدی نے کہا تھا بادی النظر، وہ انہوں نے آرڈر، وہ نوٹ لکھا تھا کہ توہین عدالت ہے، پھر ریکارڈ منگوایا بندیال نے کہ واقعی توہین عدالت بنتی ہے نہیں بنتی، تو وہ پھر کیس سماعت بڑے نہیں تاریخی فکرے تھے عمر عطاب بندیال صاحب کے، ہو سکتا ہے خان صاحب کو پتہ نہ نہ لگا ہو، کسی نے کمیونیکیٹ نہ کیا ہو، فون نہ چل رہا ہو، تو بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن صدیقی صاحب، یہ جب چینی صدر آتے ہیں تو احتجاج یہاں پہ ہو رہا ہوتا صدیقی صاحب مجھے یہ بتائیں، جب پہلے
इन्होंने एहतजाज किया उसके साथ तहरुल कादरी के साथ, हाँ। डी चौक में बैठे, 128 दिन वो सारे शलवारें, खेमे, तंबू, कैंप सारे लगाए हुए थे। तो उस टाइम मुझे बताएं कि क्या इम्पोर्टेंट जो है इंटरनेशनल पाकिस्तान में एक अहम इवेंट होने जा रहा था। चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे और महल कुछ $60 बिलियन की CPEC के हवाले से इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम था। बिल्कुल, और फिर उसको देखें कि जब खान की अपनी हुकूमत आई तो जो CPEC उससे पहले के हुकूमतों ने किए थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, चाहे वो नून लीग की हुकूमत थी, जितनी डेवलपमेंट्स हो चुकी थी उसने उन सब को रोक दिया था। ऐसा है ना। अब मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये इमरान खान इतना तो भड़का हुआ है, फ्यूरियस हुआ है कि वो अपने पार्टी चेयरमैन को, और उस पार्टी चेयरमैन को जिसको 8 जज जिसकी तौसीक कर रहे हैं कि यही तरीके इंसाफ का पार्टी चेयरमैन है, उसको कह रहे हैं इसको निकाल दो, दफा कर दो, ये पार्टी चेयरमैन नहीं है। अब ये बेइज्जती किसकी की है? बैरिस्टर गौहर की या 8 जजों की? 8 जजेस की है, ये इनकी की है। आओ सहूलतकारी करो, मैं तो मानता नहीं हूँ इसको चेयरमैन, आप कहते हो ये चेयरमैन है। अच्छा, तो मैं आपको हाँ, हकीकत तो यही है, इंडायरेक्टली तो नहीं की जाए। जो अपने मावरा आइन फैसले में उसको पता नहीं कहाँ से चेयरमैन बना रहे हैं, वो खान कहता है मैं मानता नहीं हूँ, मेरा चेयरमैन ही नहीं, वो तो बुज़दिल इंसान है। ठीक है। अच्छा भाई अगर वो 63A को रीराइट करके हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म करके परवेज़ इलाही की हुकूमत कायम कर सकते हैं तो ये कौन सा मुश्किल काम है, ये भी करने दे। वो उन्होंने कर तो दिया ना, बैरिस्टर गौर को चेयरमैन और उमर अयूब को कहा जनरल सेक्रेटरी हैं ये इलेक्शन कमीशन को कहा। अब सर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो भी डिफेक्टो डॉक्ट्रिन के तहत, यानी नजरिया ज़रूरत के तहत। ठीक है। अच्छा, शाह जी तो वैसे उनका कमाल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, सियासत की तरफ आ जाए। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखें, पहले वाला सिनेरियो तो आपके सामने क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि बड़े अरसे बाद हुकूमत पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी आलमी कामयाबी मिली है और मिलने जा रही है। वो इस हवाले से देखें, इंटरनेशनल अफेयर्स में देखें कि पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आप कवर करते हैं, आपने इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट नहीं देखा होगा जो 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने जा रहा है। शंघाई ताउन तो ये तंजीम इन्होंने कब डी चौक में एहतजाज की कॉल दी है? जुमे के दिन, इस जुमे के दिन, मतलब अक्टूबर। हाँ, ये अक्टूबर लग गया तो वो तो 15 को होगा, तो ये अक्टूबर तो अभी ये 7 तारीख हो एक्सरसाइजेज है गई ना, उसको तो डिरेल करना है। शुरू होगा ना। वो सदीकी साहब, इमरान खान ने कहा है कि आप यहाँ पे डी चौक में एहतजाज शुरू करें, बेशक कारकुनों को 2-3 दिन भी लगे आने में तो एहतजाज जारी रखना है। कारकुन इधर उधर मारे खाते भागते रहेंगे, गलियों में पुलिस मारती रहेगी। लेकिन वो एक स्ट्रेटजी के तहत मुल्क के अंदर एक बेचैनी तो पैदा होगी ना, बेशक वो मारे खाएंगे। बेचैनी ये मैं कहता कहीं हूँ, बता देखें, रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम के अब है क्या कि 11 उसके मेंबरान है, फुल मेंबरान, 11 वो सरबराह। अच्छा, ये सरबराह मुमलिकत का असल में वफूद आने का अच्छा सिलसिला शुरू हो सुने, जाता है ना। सिर्फ वफूद को भी छोड़ें, चलो सर फॉरेन मिनिस्टर आ गया, हम हजम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे सरबराह मुमलिकत आ रहे हैं, उससे बड़े वज़ीर आज़म सदूर 11 मुमालिक के, ठीक है, या उनके नुमाइंदे आएंगे। अच्छा, 11 वो हो गए, 14 इसके ऑब्जर्वर हैं। अब ऑब्जर्वर के वफूद आएंगे, 11 और 14 कितने हो गए? तकरीबन 25 हो गए। 9 जो हैं वो मतलब है 14 इसके हैं, वो डायलॉग पार्टनर है, 9 ऑब्जर्वर हैं। तो यूं करके मिल मिला के तकरीबन 30-35 का फिगर बनता है सर। 30-35 जो रियासतें हैं, मुमालिक हैं, उनके सरबराह मुमलकत भी आएंगे, उनके वज़ीर ख़ारजा भी आएंगे और पूरा एक डेलीगेशन होता है, ठीक है ना, जिसमें इकॉनमिक बायलैटरल टॉक्स होती हैं, मल्टीलैटरल टॉक्स होती है। अच्छा, वो 3 का टॉक्स होती हैं, तो वो मुख्तलिफ उसके फॉर्मेट्स होते हैं, इंटरनेशनल जो इवेंट होता है। और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का भी एक नुमाइंदा आएगा, ठीक है ना। इसमें तुर्की का भी, इसमें दुबई भी, इसमें सऊदी अरब भी, इसमें श्रीलंका भी, इसमें बांग्लादेश भी, इसमें नेपाल भी, अब सुनते हैं, इसमें अज़रबैजान भी, तुर्कमानिस्तान भी, मंगोलिया भी, तुर्कमानिस्तान भी, कज़ाकिस्तान भी, चीन भी, रूस भी, और भी बहुत सारे, ठीक है ना। अब उनके वज़ीर ख़ारजा, उनके सरबराह मुमलिकत, किसी का वज़ीर आज़म आएगा, किसी का सदर आएगा। इतना बड़ा इवेंट हम करने जा रहे हैं। और शंघाई ताउन तंजीम को जो वेस्टर्न मीडिया पंडित हैं वो लिखते हैं कि अल्टरनेट टू नेटो। तो अब वो जो नेटो के मुमालिक हैं, भारत है, भारत हमारा दुश्मन है। भारत का अगरचे वज़ीर ख़ारजा आएगा, शायद PM मोदी ना है, उसको तो हमने इन्वाइट किया है,
لیکن اس کا وزیر خارجہ تو آئے گا. لیکن بھارت تو نہیں چاہتا کہ پاکستان اتنا بڑا ایونٹ سکسیزفلی آرگنائز کر لے, اسرائیل بھی نہیں چاہتا. تو وہ کیا کریں گے؟ ان کی پراکسی یہاں پہ آلریڈی ہے. بھارت اور اسرائیل کی فنڈنگ میں نے نہیں کہا, ہمارا اسٹیٹ ریکارڈ کہہ رہا ہے طریقے انصاف. اچھا پھر روف حسن کے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جو اسرائیل کے اخبارات نے کیا ٹائمز آف لکھا, اسرائیل, یروشلم پوسٹ میں کیا لکھا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ رؤف حسن جو پی ٹی آئی کے اس کے لنکس بھارتی صحافیوں کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہیں, اور باقی چیزیں آپ کے سامنے, سارا کچھ انرتھ ہوا ہوا ہے, انماسک ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ایسی صورتحال کے اندر عمران خان کا اپنی قیادت پہ ناراضگی کا اظہار کرنا, اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس کے آقاؤں نے, جس کا بھی وہ پراکسی ہے, میں خان کو پراکسی سمجھتا ہوں بھارت اور انڈیا, بھارت اور اسرائیل کی پاکستان میں. اچھا میں سمجھ رہا ہوں, بات مکمل کریں. اچھا تو انہوں نے اس کو متحرک کر دیا ہے کہ کچھ بھی ہو کوشش کریں کہ کوئی رولا رپڑ کریں, کوئی فساد کریں, کچھ بھی ایسا کریں کہ پاکستان کا جو سکسیزفل اس کو کر رہا ہے وہ نہ کر پائے. تو انہوں نے اپنا, چونکہ فتنہ فشار انہوں نے کرنا ہے, تو یہ اس کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. ٹارگٹ وہی ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو, سری لنکا بنا دو, ملکی معاشی استحکام اس کو ڈسٹیبلائز رکھو, ساری صورتوں کو. اچھا تو یہ تو اسے بڑا کمپریہنسولی بتا دیا. یہ علی امین گنڈاپور اور منظور پشتین کی ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا؟ یہ کیا ملاقات ہے, اور یہ ایسے وقت میں ہونا اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے؟ کیا گنڈاپور کچھ پولیٹیکل سپورٹ لے کے کچھ زیادہ بڑا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں صدیقی صاحب, میں تقریباً 2.5 مہینے سے تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ میں میڈیا پر یہ بات کر رہا تھا کہ منظور پشتین نے 11 اکتوبر کو قومی پشتون قومی جرگہ عدالت وہ بلایا ہے, اور مرکز کے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی سیاسی قوت نہیں ہے, کیونکہ ANP ناراض, جمعیت العلماء اسلام مولانا ناراض, مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاسی قوت بہت کم, جماعت اسلامی کی بھی بہت کم, اور PTI تو آلریڈی جو پوزیشن ہے. تو میں نے کہا کہ کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں, اور خدا نخواستہ وہی صورتحال ہے جو ہمیں شیخ مجیب کی شکل میں ایک سانحے کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس سیاسی قوت نہیں تھی. تو میں بار بار التجا کر رہا تھا کہ دوسری سیاسی قوتوں سے بات کریں. اب یہ جو مولانا کو آپ دیکھ رہے ہیں, تو مولانا ایک پیج پر آ چکے ہیں. تو پتہ نہیں, ہماری بات تو کوئی نہیں مانتا, لیکن شاید کسی پہنچے ہوئے آدمی نے یہ بات کہی ہو کہ بھئی کاؤنٹر نیریٹیو کے لیے. مولانا مکمل طور پر راضی ہیں. وہ پورے سینیریو علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کہا کہ یہ کیا ہے کہ ریاست, وہ بڑبولا ہے, اس کو آپ جو ہے نا مطلب کہ اپنی حکومت کو وسائل کے آپ دوسرے صوبے پہ چلیں, دوسرے صوبے اپنے صوبے میں کرنا ہے, طاقت کا مظاہرہ کرو. دیکھیے مولانا نے جس تناظر میں بات کی ہے, میں اس سے الگ تناظر میں بات کر رہا ہوں. صدیقی صاحب, آپ کے شو میں نے تسلسل کے ساتھ کہا تھا کہ علی امین کسی اور کے ساتھ ایک پیج پر ہے, ایسا کہا تھا نا. علی امین نے کیا علی امین نے PTI کو جتنا بڑا ڈینٹ کیا نا, اتنا کوئی نہیں کر سکتا تھا. میں بتاتا ہوں کیسے ڈینٹ کیا. یوں ڈینٹ کیا کہ وہ پشاور میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ہم افغانستان کے ساتھ بات کریں گے. ولی خان جیسے سیاستدان نے 60s میں پختونستان کی بات کی تھی اور اس سے منحرف بھی ہو گئے تھے, اور آخر تک ولی خان جیسے جان دیدہ سیاستدان اسے نہ سنبھال سکے, وہ اٹک کے اس پر ایک ووٹ نہیں لے سکے تھے. تو ایک تو یہ کیا. منظور پشتین کے ساتھ آج ملا. منظور پشتین کا جو نیریٹیو ہے اس سے تو ظاہر اختلاف کرتے ہیں لوگ. اس نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ قربت آگے نہیں بڑھائی, اس نے مولانا پر بھی چڑھائی کر دی, اور اس نے پنجاب پر 2 ہفتے کے اندر 3 چڑھائیاں کر دی. 4تھی چڑھائی کر رہا ہے اور پنجاب کے اندر نفرت کو ابھار رہا ہے. پنجاب PTI کے ہاتھوں سے تقریباً نکل گیا ہے. تو علی امین نے جن کے اشارے پر جو کچھ کیا وہ تو سامنے آ چکا ہے, اور مزید آئے گا سامنے.
وہ آ جاتا ہے جلسے میں بھی نہیں جاتا اور ہنگامہ کر دیتا ہے، پنجاب کے خلاف نفرت انگیز زبان استعمال کر دیتا ہے اور پنجاب کے خلاف ایک رد عمل ابھرنے لگتا ہے اور پی ٹی آئی وہاں پر سکڑتی جا رہی ہے۔ اس کا ایک رد عمل میں سر تھوڑا ایڈ کروں گا، اس کے رد عمل ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی میں دیکھا، پنجاب کل کی بات ہے، پنجاب اور کیا نام ہے پشتون طلبہ کے درمیان تصادم ہوا باقاعدہ، اور یہ علی امین گنڈا پور کے اس کی وجہ سے بیان نہیں، کی وہ وجہ یہ سے کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور مسئلہ تھا، وہ شاید اسٹوڈنٹس کی آپس کی وہ ہے، اس کو رنگ اس طرح کا دیا گیا ہے۔ بہرحال اینی ویز اس میں کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی بات نہیں ہے، وہ چلو مطلب وہ ایف آئی آر ایک زو کٹی ہے، اسٹوڈنٹ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، مطلب وہ اس طرح کی چیزیں، وہ شاید اس کا یہ وہ والا وجہ نہیں ہے اس کی۔ تو جناب مولانا فضل الرحمان نے صرف پی ٹی آئی کو اپنے پیچھے نمازیں پڑھانے کے لیے بلایا تھا؟ اثر بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، دیکھیں اب مجھے ویسے حیرت ہوتی ہے جو مینڈیٹ چور ہے مولانا صاحب کے، وہ اس کی امامت میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ تو مولانا صاحب کا گر ہے سر، یہ مولانا صاحب کا گر ہے کہ انہی اب چوروں کو، مینڈیٹ چوروں کو اپنے پیچھے وضو کرا کے نماز پہ مجبور کر دیا، تو مولانا صاحب تو اب امام ہو گئے، ٹھیک ہے، اب یہ نہیں پتا کہ وہ نماز پڑھی ہے تو اب اس میں بخشش بھی ہوتی ہے ان کی چوری کی یا نہیں ہوتی، لیکن مولانا صاحب جو ہے وہ ان کو معاف تو نہیں کرنے لگے، جس طریقے مولانا صاحب نے خیبر پختونخوا میں واضح کیا۔ بہت شکریہ، میرے خیال میں پروگرام کا ٹائم لمبا ہو گیا، آپ کی گفتگو بہت دلچسپ ہے اور دل کرتا ہے اس پہ بات کریں، لیکن جو ہے پروگرام کی طوالت کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، تو یہ صاحب تو ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ اب مجھے بڑی وہ مزے کی میم یاد آ رہی ہیں، وہ جب مولانا فضل الرحمان سے سب لوگ بڑے عقیدت و احترام سے جو ہے وہ گلے مل کے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، اسد کیسر ہیں اور دوسرے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، تو کسی نے نیچے لکھا ہوا تھا پی ٹی آئی رہنما ڈیزل بھرواتے ہوئے شرح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو۔ ایک پی ٹی آئی ممبر نے کہا کہ مولانا صاحب آپ بہت عظیم رہنما ہیں، ہم نے ایک بار آپ کے گھر کے پراٹھے کھائے تھے، وہ بڑے شاندار تھے، تو مولانا نے کہا بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ جب وہ چلے گئے تو مولانا نے کہا اوئے خدایا، کبھی ہم نوابزادہ نصر اللہ جیسے لوگوں سے مکالمہ کرتے تھے، یہ ہمیں کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ شرح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک لائف سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔